اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ جب سے یہ کائنات ناظرین محترم وجود میں آئی ہے، تب سے ابلیس لعین اللہ کے نیک بندوں کو ورغلانے اور انہیں صراط مستقیم سے بھٹکانے میں مشغول ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان میں ابلیس کی فتنہ پروری کے حوالے سے ایک بڑی لطیف حکایت نقل کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ابلیس لعین دروازے پر کھڑا ہے۔ ظاہر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر وہ بھی مسجد نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ اگر آپ میرے حوالے سے کچھ پوچھیں تو میں ان کا جواب دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو باجماعت نماز سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں موم کی طرح پگھلنے لگتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میری امت کو صدقہ اور خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ ابلیس نے جواب دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے غلام صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو میرے سر پر ایک آرا رکھ دیا جاتا ہے جو مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو آرا کاٹتا ہے۔ ناظرین کرام، کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی، یعنی یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی کی کائنات کی سب سے پست اور رذیل شے کے ساتھ یہ جو گفتگو ہے، اس میں بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ابلیس کے شر سے ڈرتا ہے اور اپنی ہر خطا پر اسے مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں ابلیس کے شر سے بچنے اور اسے اذیت سے دوچار کرنے کے 4 نسخے سمجھائے گئے۔ ٹھیک ہے جی، پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ آپ باقاعدگی سے اور بلا ناغہ باجماعت نماز کی ادائیگی کریں، کیونکہ اس سے وہ بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ تلاوت کلام پاک سے ابلیس موم کی طرح پگھلنے لگتا ہے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم جہاد کی ہر قسم پر عمل کریں، ہر قسم پر، جہاد بالنفس، جہاد بالبدن، جہاد بالمال، اور جہاد ظاہر ہے کہ جب قتال کا وقت آئے تو جہاد بالقتال، کیونکہ اس کے نتیجے میں شیطان کے قدموں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں اور وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا نسخہ یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، کیونکہ صدقہ شیطان کو اس طرح کاٹ دیتا ہے جیسے آرا کسی لکڑی کو کاٹتا ہے۔ وہ کیوں ہمیں اذیت پہنچائے، ہم کیوں نہ اسے اذیت پہنچائیں، اور ہم تو صحیح راہ پر چلتے ہوئے اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ تو وعدہ کیجئے، جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور جو وعدہ کر سکتے ہیں، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن پڑھیں۔ حضرت عائشہ کی بات کو سامنے رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہو تو قلیل لیکن مستقل ہو۔ تو کوئی بات نہیں اگر آپ پورا پارہ بھی نہیں پڑھ پا رہے، آپ ایک صفحہ پڑھ لیجئے اور پھر بند کر دیجئے، مگر دوسرے دن پھر دوسرا صفحہ پڑھیے پھر بند کر دیجئے، تیسرے دن پھر تیسرا صفحہ پڑھیے، یعنی عادت بنا لیجئے قرآن کریم کی تلاوت کو، اس سے وہ موم کی طرح پگھل جائے گا۔ اور سب سے پہلے تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیجئے، خواہشات کو دبانے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو خواہشات ابھرتی ہیں نا، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، موبائل چھین لوں، قتل کر دوں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اس کو لوٹ لوں، بچیوں کے کانوں سے بالیاں اتروا لوں، 5 سال کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں،
یہ سب جو آپ کو نفس بہکاتا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ شیطان ڈیرا ڈال کے رکھتا ہے، اس سے جہاد کیجیے، لڑیے اس سے، اور صدقہ و خیرات جتنا کر سکتے ہیں کیجیے، کیونکہ اس سے تو وہ کاٹ دیا جائے گا۔ بڑا اچھا نسخہ ہے اور بہت آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، آزما لیجئے۔ آزمانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سرکار کی جو بات ہوتی ہے وہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پہلے پروگراموں میں بھی تشریف لے کر آئے ہیں، اور بہت گہرا تعلق رہا ہے اور تعلق ہے ماشاءاللہ۔ امام و خطیب ہیں، جامع مسجد حفت سلطان محمود آباد، دارالعلوم امجدیہ کے دارالافتاء سے آپ منسلک ہیں، بہت قابل احترام ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں جناب مفتی جہانگیر امجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر۔ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی، سابق خطیب و پیش امام جامع مسجد ابراہیم، سابق مشیر مذہبی امور جامعہ کراچی، ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی قابل احترام، بڑی عنایت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ بھی، اور ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج الحمدللہ۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ مفتی جہانگیر امجدی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو آج ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو فوڈ فیکٹری جیتنے کا ہے۔ اب فوڈ فیکٹریاں بھی کچھ عرصے بعد ختم ہوں گی اور پھر نئے انعامات ہیں آپ کے لیے، تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ اسلام کی پہلی شہید صحابیہ کون ہے؟ اسلام کی پہلی شہید صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے۔ ایک جواب سے کام اس لیے نہیں چلے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جواب درست ہے تو پھر زیادہ ایس ایم ایس بھیجیے تاکہ وہ قرعہ اندازی میں شامل ہو جائے، کیونکہ جتنے صحیح جواب آئیں گے ہم پھر قرعہ اندازی کریں گے۔ چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ عامر بھائی۔ جی بھائی۔ عامر بھائی، آپ عامر بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی۔ عامر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میں انیس احمد بات کر رہا ہوں شکاگو امریکہ سے۔ جناب فرمائیے۔ آپ خیریت سے عامر بھائی؟ ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ آپ کی دعائیں بھیا، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا۔ عامر بھائی، میں نے کچھ عرصے پہلے $20 ورتھ کی ایک لاٹری پرچیز کی تھی شکاگو میں، ہاں ہاں، اور میں اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے 50,000 اپروکسیمیٹلی $50,000 میں نے جیت گیا، $150,000۔ اچھا جی۔ اور میں نے ابھی تک وہ کلیم نہیں کیا، میں نے وہ ڈالرز ابھی تک لیے نہیں عامر بھائی۔ میں وہ ڈالرز لوں یا نہ لوں عامر بھائی، اور کیا کروں اس کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جواب آپ کو انشاءاللہ ابھی عالم دین سے ہم دلوا دیتے ہیں۔ اب کلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ تو وہ جواب آپ کو دیں گے، لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہو کلیم کرنا تو چونکہ مجھے وہاں کے اصول اور ضوابط کا اتنا علم نہیں ہے، اس کے شرعی طور پر تو جواب وہی دیں گے، لیکن ویسے یہ لاٹری واٹری جو ہے نا یہ کھیلنی نہیں چاہیے، میں ذاتی طور پر یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، باقی اب علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی وجاہت اللہ خان ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں ٹھٹا سے۔ جناب وجاہت اللہ صاحب۔ جی عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم وجاہت اللہ صاحب۔ جی سوال میرا ہے کہ 2 پارٹس ہیں۔ جی جی۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں قاضی یا جج کا کانسیپٹ تو ملتا ہے مگر وکیل کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے جی عدلیہ اور وکلا صاحبان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے جناب وجاہت اللہ صاحب۔ مفتی جہانگیر امجدی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو ہم سے سوال کیا گیا لاٹری کے بارے میں کہ لاٹری لی ہے اور پھر اس کے بعد $50,000 کا انعام ان کا نکلا ہے، کلیم کریں یا نہیں کریں یا چھوڑ دیں، کیا کریں؟ دیکھیں جو آپ نے جواب دیا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے کہ معاف کیجیے گا، لاٹری جو ہے بنیادی طور پر جوئے کی ایک قسم ہے جس کو عربی میں قمار کہتے ہیں۔ صحیح، کہ اس میں 2 جو ہے غالب آنے والے ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں متغالبان، تو یہ غالب آ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ انویسٹ بھی تو کیا ہوگا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اگرچہ $1 ہی کیوں نہ ہو، بالکل یا اس سے کم بھی کیوں نہ ہو، صحیح، کم سے کم پیسہ بھی اگر انہوں نے انویسٹ کیا ہے ہاں اس لالچ میں کہ میری لاٹری نکل جائے۔ ہاں،
اچھا اب اگر یہ صورت ہو کہ لاٹری نہ نکلے صحیح، تو وہ ان کا انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، صحیح ہے، اور اگر نکل آئے ہاں تو بہت زیادہ پیسہ مل جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو یہ یعنی ہر وہ عقد جس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو کہ پیسہ یا تو سارا ڈوب جائے گا ہاں یا سامنے والے کا سارا پیسہ آ جائے گا، وہ قمار ہے. صحیح. اور قرآن مجید نے بھی نص کے ساتھ اس کو حرام کے درجے میں بیان کیا، حدیث مبارکہ میں اس کی مذمت آئی. تو یعنی جوئے کے جو معاملات ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں ان سے کوسوں دور رہنا چاہیے. درست. اور یہ اصل میں انسان کے اندر یہ پنپنے والی ایک حرص ہوتی ہے، خواہش کہ بغیر محنت کرے، مطلب میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، مجھے محنت نہ کرنی پڑے اور ساری دولت میرے پاس آ جائے. تو دیکھیں قمار کے مقابلے میں شریعت نے تجارت کو متعارف کرایا ہے. صحیح. اور تجارت کیا ہے کہ جس میں نقصان کا پہلو بھی ہے، منافع بھی ہے، منافع بھی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائیں، جی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے اگلے کی ساری رقم ہڑپ کر جائیں. تو یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے نظام. بالکل. مطلب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے مالی اعتبار سے تو پہلے تو توبہ کریں کہ ایک حرام کے معاملے میں یہ انوالو ہوئے ہیں، اس کی ایک اکائی بن گئے ہیں، تو توبہ تو یہاں لازم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نکل بھی آتی ہے تو دیکھیں اب یعنی انہیں کلیم کیا تھا اور وہ نکل آئی، اب کیا صورت ہے؟ توبہ تو کرنی پڑے گی. اب یہ کہ پیسے تو ان کے لیے حلال نہیں ہیں، لیکن شریعت نے اس کا ایک مصرف بتایا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے اسلامی کمیونٹی کا جو محروم ترین طبقہ ہے، مساکین، غربا، جو نان شبینہ کو محتاج ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس پیسے کو ضائع نہیں کرو، اس کے آنے پر تم توبہ کر لو، لیکن اس کو آگے کس طرح کنورٹ کرنا ہے تو پھر انتہائی مسکین، غریب اور فقراء مستحق مسلمان جو ہیں بغیر ثواب کی نیت کے ان کو دے دو، تاکہ ان کی بھی کچھ داد رسی ہو جائے اور اللہ کے حضور توبہ بھی کرتے رہو کہ اس میں انوالو ہونے کا جو گناہ ہے اس پر باس پرس نہ ہو. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب کے سامنے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں ہمیں قاضی القضات ان کی تو ہمیں مثالیں ملتی ہیں لیکن وکیل کی نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے عدلیہ اور وکلا کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ ہم سے وجاہت اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے سوال کیا ہے. تو ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لیکن پھر آپ کو میں سوال بتا دوں جو ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری کا ہے کہ اسلام کی پہلی شہید صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے. ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے، جواب لکھیے 436 پر سینڈ کر دیجئے. ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں، ایک بہت بڑے اور مشہور صحابی کی آپ والدہ بھی ہیں اور ایک صحابی کی آپ اہلیہ بھی ہیں، شوہر بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، خود بھی ایک صحابیہ، اور ان کی شہادت بھی بڑی دردناک شہادت تھی. لیکن پہلے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حلال کاموں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناپسندیدہ ترین کام طلاق ہے. حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین غضب والا کام جو اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، کہ عرش بھی ہل جاتا ہے جب طلاق واقع ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ جب پہلے وقتوں میں قاضی القضات ہی ہمیں ملتے ہیں اور یا تو قاضی، تو پھر یہ وکیل جو اب ہوتے ہیں پہلے کیوں نہیں ہوا کرتے تھے، جو کہ وجاہت اللہ ایڈوکیٹ صاحب نے سوال کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تھوڑی سی جو لاٹری کے بارے میں بات تھی اس کی وضاحت کر کے پھر تیسری طرف بھی آتا ہوں. حضرت مفتی صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح وضاحت کر دی کہ غریب غربا میں مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے نا فقہائے کرام کا غیر مسلم ممالک کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. تو اگرچہ پاکستان کے علماء اس پر فتویٰ نہیں دیا کرتے کہ پھر سارے مسلمان اس میں انوالو ہو جائیں گے، لیکن یہ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ لاٹری لگ چکی کھل چکی ہے، تو غیر مسلم کا مال وہ بطور مال غنیمت کے اگر ان کے پاس چھوڑیں گے تو وہ خود ہی ہڑپ کر جائیں گے وہ لوگ. تو اگر یہ اب اس کو حاصل کر چکے ہیں یا ان کا نمبر لگ چکا ہے تو مفتی صاحب نے مال غنیمت کے طور پہ لے لیں، مال غنیمت کے طور پر غیر مسلم کا مال لے کے وہ غریب غربا اجنبی جو فقراء مسلمان ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے توبہ کریں. جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی تھی نا ابو جہل سے 100 اونٹ کی، تو جب وہ مل چکے تھے اس وقت تک حرمت نازل ہو چکی تھی قمار کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو ان سے، لیکن ذاتی استعمال مت کرو، فقراء میں تقسیم کر دو. صحیح.
تو وہ ایک پوائنٹ آف ویو کہ غیر مسلم کا مال مسلمان کے لیے مال غنیمت ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ صرف اب چونکہ نمبر لگ چکا وہ ان کے مفاد میں چلے جائے گا غیر مسلم لوگوں کے, تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچ جائے. مال غنیمت سمجھ کے لیں, مال غنیمت سمجھ خود استعمال نہ کریں. صحیح ہے. ہاں یہ بات آپ نے بالکل صحیح. اجنبی فقیری خیال لگائی فقہ نے کہ اگر رشتہ دار کو بھی دیں گے نا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا, اس میں بھی اپنا مفاد وابستہ ہو گیا کہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہے ہیں, اجنبی فقیروں کو دے دیں. جی. اور رہی بات یہ وکیل کی, پوائنٹ ان کا اچھا ہے کہ قاضی کا اصل پہ تو نظام قاضیوں کا ہے. اغلب یہ کہ وکلا کا جو سسٹم شروع ہوا یہ انگریز قانون کی وجہ سے انوالو ہوا, اور اس کے اندر وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عام کلائنٹ یا جب کوئی بھی اپنے دعوے کی صفائی کے لیے جانا چاہتا ہے تو شریعت نے تو ظاہر ہے بہت سمپل سا نظام جو رکھا ہے کہ گواہ شہادت کا, کہ گواہی لا کر اس کے اوپر فیصلے دے دیے جائیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے تک میں بھی یہ فرمایا جب کہ آپ صاحب وحی تھے, ہر وقت آپ پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا کہ میں تمہارے فیصلے تمہاری گواہیوں پر کرتا ہوں, کہ جس طرح تم آگے میرے سامنے گواہی دو گے اب وہ اہل ہے یا نہیں ہے, لیکن گواہیاں اگر اس معیار پہ اتر گئیں تو اس کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا. مثال کے طور پہ کوئی آیا, اس نے آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے اس کی حاجت پوری فرما دی, ضرورت پوری کر دی, بعد میں شکایت ہوئی کہ یہ تو اس کا اہل نہیں تھا. تو اس طرح اور کبھی معاملات ہوئے, ایک شخص کے بارے میں حد زنا کا فیصلہ دربار رسالہ صادر ہوا اور اس کی گرفتاری کا حکم ہوا, تو پھر وہ ایک کنویں کے اندر سے بازیاب ہوا ملزم, اور وہ اس حالت میں بازیاب ہوا کہ برہنہ تھا اور اس کے اندر ظاہری مردانہ علامات بھی نہیں تھی, پکڑ کے لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا کہ اگر جس طرح آج کل لوگ کرتے ہیں نا کشف پر یا عملیات کے اوپر بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں, آپ نے اس چیز کو روکنے کے لیے فرمایا کہ ظاہری معیار جو ہوگا وہ اللہ نے مقرر فرما دیا گواہی کا, شہادت کا, کہ جب گواہی شہادت پوری ہو جائے گی تو اس کے مطابق فیصلہ دے دیا جائے گا, حقدار کو حق مل جائے گا. تو اصل تو یہ ہے کہ گواہ شہادت کے ذریعے اپنا کوئی معاملہ قاضی کے سامنے صفائی کے ساتھ پیش کرنا. تو میرے علم میں زیادہ تر یہی کہ زیادہ جو وکالت کا نظام شروع ہوا نا یہ انگریز کے قانون کا قصہ ہے. رہی بات ہے کہ عدلیہ کی سطح کے اس کے اندر نظام مصطفیٰ کو بہتر بنا سکتی ہے, تو یہ تو ہمارے جو سمجھیے کہ قانون داں ہیں وہی اس میں بہترین کوئی رائے دے سکتے ہیں, لیکن مذہبی اسکالر کی حیثیت سے ہم توقع کر سکتے ہیں اور یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے اسلام کے قوانین ہیں اور نظام ہے قانون کا, وہ سمجھیے کہ اس میں کہیں بھی کوئی ادنیٰ سی ویسی بات نہیں کہ جو نافذ العمل نہ ہو سکے. تو اس میں ہمارے قضات کو بھی, قاضیوں کو بھی, ججز کو بھی اس میں اپنی بھرپور جد و جہد جاری رکھنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ایسی تاریخ ہے رقم. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے وہ قاضی رہے. امام صاحب کی جو تصانیف ہیں وہ آج تک بہت سارے دنیا کی وہ عدالتوں کے اندر نافذ العمل ہیں. فقہ حنفی کے جو قوانین ہیں بہت ہی معتدل ہیں, اور وہ آج تک بہت ساری مصر کی, عرب کی, دوسری کنٹریز کے اندر ان کے بڑے قوانین رائج العمل ہیں. تو ہمارے یہاں بھی عدلیہ کو اس کے اندر, بلکہ الحمدللہ میں نے جو لا کی جو کتاب ہے اس میں ایک بہت بڑے مٹیریل ہمارے فقہا کے ان فتاوا کا شامل ہے آج بھی, کہ جس میں حد سرقہ ہے, حد زنا ہے, قصاص ہے, دیت ہے, یہ ساری چیزیں آج بھی ہماری عدالتوں کے اندر موجود ہیں. اس کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پروموٹ کر کے نافذ العمل کیا جائے. بالکل صحیح. کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب, اللہ کا بڑا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے بتائیں شریعت کے مطابق کہ ایک آدمی عالم دین بھی ہو, دین کو سمجھتا بھی ہو, علم والا بھی ہو, عمر میں بھی چھوٹا ہو, اور بڑا جو اس کے ساتھ بڑا جو اس کے ساتھ یعنی صلح کرنا چاہتا ہو اس کے پاس بار بار جاتا ہے, دوست بھی جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ ٹھکرا دیتا ہے, صلح نہیں کرتا, اس کی عزت نہیں کرتا. تو اب جو میرے لیے کیا شریعت کا حکم کے مطابق میرے بارے میں کیا حکم ہوگا, کیونکہ میں اب کیا کروں؟ اب وہ تو ہر ایک کی بات کو ٹکرا دیا ہے, عالم دین بھی ہے, دین کو بھی سمجھتا ہے, علم والا بھی ہے, کتابوں کا مصنف بھی ہے, تقریر بھی کرتا ہے, خطیب بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود مطلب صلح کرنے کی کوشش کی گئی بارہا دفعہ, لیکن اس نے یعنی نفی میں جواب دیا. اچھا, کہتا ہے قیامت تک صلح نہیں ہوگی. کس معاملے میں صلح کرنی تھی؟ یہ دونوں دو بھائی ہیں نا, آپس میں بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے. ہاں اچھا, تو اب کہا کہ صلح نہیں کروں گا. جی کہتا ہے قیامت تک صلح نہیں کروں گا. اچھا, بڑے لوگ بڑے ہیں, مطلب درمیان میں جو دوست رشتہ دار بڑھتے ہیں سارے ہیں وہ, لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہا. تو اب جو بڑا آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں مطلب معاملہ ٹھیک ہو, تو اب میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب عامر بھائی، میں بشیر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جناب بشیر صاحب فرمائیے. عامر بھائی، سب سے اللہ پاک آپ کو عمر دراز کرے. آپ جیسے ہمارے مسلمانوں کا فخر ہے. بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی. اللہ پاک آپ کو اتنی عمر عطا کرے کہ بس جب تک یہ مسلمانوں کا نام ہے ایسے بندے کسی نہ کسی چہرے میں ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جی. دوسرا نمبر عامر بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے سر، تو یہ ہے کہ میرا نکاح ہوا تھا. اچھا جی. جی جی. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے طلاق لینی ہے. ہاں. تو رخصتی نہیں ہوئی تھی. ہوں. تو بڑی کوشش کی کہ صلح ہو جائے. میں یہ نہیں مانتا تھا کہ طلاق کو، بڑی کوشش کی. انہوں نے کیس کر دیا تھا. میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، تو راولپنڈی میں کام کرتا ہوں. 20 سال سے میں پنڈی میں ہوں. صحیح. تو میرا اور کوئی راستہ نہیں تھا. وہ اس پہ کیس تھا، پھر اخبار پہ دے دیا، پھر قانون ایسا، کچھ لوگ کہتے تھے نہ دے، کچھ کہتے ہیں. میری ادھر رہائش نہیں تھی. کام میں پنڈی میں کرتا تھا اور رہائش میری پنڈی میں تھی. ادھر کوئی حال نہیں تھا رہنے کا، نہ کوئی. کیس انہوں نے کر دیا. پیشی پادری تھی، وکیل ہو گیا. انہوں نے بہت مجھے تنگ کر کے آخر مجھے قدم اٹھانا پڑا، طلاق دے دی. صحیح. اب سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ تو ہو گیا. جی جی. سوال یہ ہے کہ میں دنیا داری سے نہیں، خدا کے خوف سے ڈرتا تھا کہ طلاق اللہ پاک کو ناپسند ہے. بالکل صحیح ہے. تو اسی لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا اس کیس میں گناہ گار ہوں یا نہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو جہانگیر امجدی صاحب، پہلے سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ کوئی ان کے ہیں جاننے والے جو بقول ان کے علم دین بھی رکھتے ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تقاریر بھی کرتے ہیں، عمر میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن وہ ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو صلح ہی نہیں کروں گا، قیامت تک صلح نہیں کروں گا. تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے جو کرنا چاہتے ہیں صلح؟ دیکھیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دنیا کی ہر عدالت میں اس کی گنجائش ہے. اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم دین ہیں اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے نزدیک وہ وعیدیں بھی ہوں گی کہ صلح جب صلح چاہے اور پھر بھی صلح نہ دی جائے. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ وجہ نہیں ہے. وجہ میں نے پوچھا تھا مگر وجہ وہ بتا نہیں پا رہے. ہمارے سامنے وہ مطلب ہم ایک عالم دین کو جو اللہ نے اس رتبہ دیا ہے کہ ورثۃ الانبیاء ہے، تو ضرور اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ٹیکنیکل وجہ ہو، ٹھوس وجہ موجود، کوئی ٹھوس وجہ ہو جس کی بنیاد پر وہ کسی صورت صلح پر نہیں آ رہا. تو یہ ایک بینیفٹ، مطلب یہ کہ ان کو پھر کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہاں، کوشش ضرور کریں. اور بہرحال ہم بھی دعا گو ہیں کہ، لیکن اگر آپ کے پاس وجہ معلوم ہوتی تو پھر آپ کھل کے بتا اس پر اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں دے رہا ہوں. نہیں، آپ نے جواب بہت اچھا دیا کیونکہ آپ کو جواب وجہ نہیں معلوم ہے. جی بالکل صحیح، صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے جو طلاق دے دی، وہ کہتے ہیں میں گناہ گار اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ حلال کاموں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناپسندیدہ ترین کام طلاق ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین غضب والا کام جو اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے، کہ عرش بھی ہل جاتا ہے جب طلاق واقع ہوتی ہے. لیکن یہ ایک مجبوراً آپشن بھی ہے کہ جب دونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہ ہو رہی ہو اور دوسرے خاندان کی طرف سے دباؤ بھی اتنے شدت سے جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اصل مسئلہ پوچھنے سے پہلے جو دباؤ بیان کیا، تو اس سے تو نتیجہ یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر بائی فورس شادی کر بھی لیتے تو اس کا نتیجہ اور بھی زیادہ بگاڑ کی صورت میں سامنے آتا. تو ایسی صورت میں جب ان کی طرف سے خود خواہش بھی شامل نہیں ہے تو اللہ سے قوی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے ناحق طور پہ طلاق لی ہے اور زبردستی طلاق لے لی اور وجہ کوئی نہیں تھی شرعی طور پہ تو گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر ان کے نزدیک بھی کوئی وجہ ہو تو پھر وہ بھی گناہ گار نہیں. عموماً ایسے مسائل جتنے ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی جو مسئلہ بیان ہوا، یہ مسئلہ ہوا، ان میں دارالفتاء میں جب کوئی کیس آتا ہے تو مفتی حضرات کہتے ہیں کہ دونوں فریق سامنے آئیں اور اپنی اپنی وضاحت کریں. جس طرح عدالت میں قاضی کے سامنے دونوں فریق کا موجود ہونا اور صفائی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ان معاملات میں بھی شرعی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ دونوں فریق کی پوری بات سن کے فیصلہ مکمل ہوتا ہے کہ آخر قصوروار کون ہے. تو اس لیے بہرحال جہاں تک انہوں نے بات بیان کی، اگر یہ راضی نہیں تھے طلاق پر، ان کی بیوی بن چکی تھی قانوناً بھی شرعاً بھی، لیکن پھر بھی اگر انہوں نے مجبوراً طلاق دی تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے. میں ویسے عالم اور عالم میں آپ میری دونوں رہنمائی بھی فرمائیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ طلاق کے جو کویسچنز ہوں انہیں ڈسکریج کریں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمیں سچویشن نہیں پتا ہوتی. جی ہاں. اور ہم یہاں کوئی فتوے دینے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں. یہ تو دارالفتہ جائیں, وہاں جا کر کسی مفتی کے سامنے مسئلہ رکھیں, اور کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو. ہم یہاں تو وہ سچویشن سن کے فوراً بول دیں ہو گئی واقع اور ہم گناہ گار ہو جائیں. تو یہ بہت آپ نے بھی اچھا جواب دیا کہ یہ دونوں فریق کو بلایا جاتا ہے, فریقین کے درمیان سننے کے بعد ہی دارالفتہ میں فیصلے ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں کہہ دیا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, لیکن وقفے میں جانے سے قبل پھر سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے ہے, تاکہ آپ فوڈ فیکٹری جیت سکیں. اسلام کی پہلی شہید صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ جو پہلے لکھنے کے بعد اسپیس دیں, جواب لکھیے 436 پر بھیج دیجئے. ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے, پروگرام میں ابھی کچھ گنجائش موجود ہے کیونکہ وقت ہمیں ملا ہوا ہے, تاکہ آپ جتنے زیادہ ایس ایم ایس بھیجیں گے جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے پہلے اسلامی مہینوں کے 12 نام بتائیے, پھر میں یہ بھی پوچھوں کہ شب قدر اور شب معراج میں کیا فرق ہے, تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید, اور چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف, دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم. میرا علماء کرام سے کویشچن ہے کہ لوگ کہتے ہیں رمضان الحرام اینڈ مسجد الحرام, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حرام جو ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کا اسپیسیفک ریزن کیا ہے؟ رمضان الحرام تو نہیں ہوتا, رمضان المبارک ہوتا ہے, لیکن محرم الحرام ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ مسجد الحرام بھی ہے. ایک میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن میں خود ایک مائک لے کر ایک اسٹریٹس پہ نکلوں اور میں لوگوں سے سوال کروں کہ مجھے پہلے اسلامی مہینوں کے 12 نام بتائیے, پھر میں یہ بھی پوچھوں کہ شب قدر اور شب معراج میں کیا فرق ہے, تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں. بس صحیح فرمایا تھا کہ دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم تو صحیح طرح سے اپنے اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں جانتے, جبکہ ہمیں یہ ضرور پتہ ہے جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, ہم فوراً 12 مہینوں کے نام ہماری زبان پر آ جائیں گے. لیکن جو ہمارے مہینے ہیں جن کے نام ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد نے رکھے اور پھر اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس کیا, ہم ان مہینوں کے بارے میں نہیں جانتے. بہرحال جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں, حرام کا جو لفظ ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ آتا ہے وہ تو بڑا کبھی آتا ہے, لیکن چونکہ یہ لفظ عربی کا ہے تو جس زبان کا لفظ ہوتا ہے اس کو جو واضح ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے. تو یہاں جو حرام کا لفظ آیا ہے یہ حلال کے مقابلے میں جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آ رہا ہے وہ نہیں ہے, وہ نہیں, یہ بیسیکلی حرمت سے ہے. حرمت سے نکلا ہے. حرام بمعنی حرمت یعنی قابل تعظیم, جی قابل تکریم, اور قابل تکریم. اور اگر اسے حلال کی ضد بھی کریں تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو چونکہ ان مہینوں میں قتال حرام تھا, جی ہاں, تو ایک ٹیکنیکل وجہ, جی. لیکن بیت اللہ کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ حرم ہے, اور وہاں پر بھی بہت سے جائز امور جو حرم کے باہر حلال ہیں جی ہاں, وہاں حرام ہیں. بالکل صحیح. تو ایک اس کی وجہ یہ بھی مل سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ حرمت سے نکلا, یہ حرمت سے نکلا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کرنا ہاں بس بالکل مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ تکبیر تحریمہ ہو گئی, محرم الحرام ہو گیا, یہ تقدس کے معنی میں لفظ آتے ہیں, اور احرام ہے, حاجی نے احرام بانا ہو, اب اس میں ساری چیزیں حرام ہو گئیں, محرم نامحرم کے رشتے ہیں, یہ سب حرام کے لفظ سے نکلے ہیں. تو اس میں حرام کا صرف وہی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے کہ جس چیز حرام ہے, بلکہ اس کے اندر تقدس, احترام, کہ یہ محرم ہے میرا, یہ نامحرم ہے, یہ مسجد حرام ہے, یہ تکبیر تحریمہ ہے. تو اسی سینس کے اندر آتا ہے کہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی جہانگیر امجدی صاحب آپ کا, ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب آپ کا, آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کی پہلی شہید صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ فائزہ صاحبہ نے جیت لیا ہے یہ, اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. صحیح جواب دیا ہے, ویسٹ پوائنٹ کی فوڈ فیکٹری آپ کی ہوئی فائزہ صاحبہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ کا پورا نام ہمیں نہیں پتہ چل سکا ہے, جو ایس ایم ایس پر آپ نے فائزہ لکھا تھا اور قرآن اندازی ہوئی ہے, تو یہ فوڈ فیکٹری آپ کی ہوئی. اسلام کی پہلی شہید صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں. شروع میں ہی اسلام قبول کیا, یعنی جو لوگ شروع میں اسلام, جن کو ہم السابقون اور اولون کہتے ہیں, ان میں یہ شامل تھی, بلکہ بہت ہی
شروع میں اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حارث زید بن حارثہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ہی ان کا نام لیا جاتا ہے اس فیملی کا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ابو جہل جو کہ انتہائی نابکار، ناہنجار، اور جو بدر میں مارا گیا، یہ وہاں اس نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور اس نے اتنا ظلم کیا ان پر کہ بتاتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے وجود لرز جاتا ہے کہ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی۔ وہ کہتا رہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت چھوڑ دو، اسے ماننا چھوڑ دو، اور اس کی رسالت پر اقرار مت کرو اور ایمان مت لے کر آؤ۔ اس کے ہاتھ میں حبل کا ایک چھوٹا سا مجسمہ تھا، اور وہ حبل اس کے سامنے رکھتا تھا، ان کے سامنے رکھتا تھا، اور بار بار اصرار کرتا تھا۔ جب وہ نہیں مانی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ یہ کہتی رہیں کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا اس پر ایمان ہے اور میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتی، تو اس بدبخت نے 2 اونٹ بلوائے، اور ان اونٹوں کو بلوانے کے بعد یعنی ان کو منگوایا، اور پھر اس کے بعد حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ سے رسی باندھ کر ایک اونٹ کے گردن میں ڈالی گئی، اور دوسری ٹانگ سے رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کی گردن میں، اور پھر دونوں اونٹوں کو بھگایا گیا۔ تو جب وہ بھاگے تو وہ چر گئیں، ان کو چیر دیا ابو جہل نے۔ تو یہ بہت ہی دردناک شہادت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اکثر و بیشتر تذکرہ فرماتے تھے۔ اور ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بدری صحابی تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی دوران شہید کیا گیا، وہ بھی ابو جہل اور امیہ بن خلف کے ہاتھوں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ بہت عظیم خاتون تھیں، آپ نے بالکل صحیح نام بتایا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے چند پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے، سب سے گزارش ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ وقت لائے خدا جائیں دربار پر، وقت لائے خدا جائیں دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر، اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر، پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جن کے نانا رسول خدا عظیم مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، لامکاں کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن کے نالین
چومے عرش بری جن کے نالین کو، چومے عرش بری جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، پیارا پیارا ہے میرے مصطفیٰ کا نام، سوہنا سوہنا ہے میرے سیدی کا نام، سٹھو سٹھو میرے مرشدی کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے احمد کا نام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔